ایک بار حضرت سیدنا سعید بن عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا۔ حضور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، بڑا پریشان، جس طرح آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے کہا جس آنکھ سے دیکھ رہے ہو وہ آنکھ مجھے دے دو اور 2 لاکھ درہم لے لو۔ کہتا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، جس زبان سے بات کر رہے ہو یہ زبان ہی دے دو اور 2 لاکھ درہم لے لو۔ کہتا حضور اس کے بغیر کیسے جیوں گا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، میری بات سن رہے ہو جس کان سے، اس کان کے بدلے 2 لاکھ درہم لے لو۔ کہتا یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ اچھا پھر ایک ہاتھ دے دو، 2 لاکھ درہم دے لو۔ کہتا یہ بھی کیسے زندگی گزاروں؟ کہا ایک پیر دے دو۔ وہ اعضاء گناتے رہے، وہ منع کرتا رہا، آخر میں وہ شکوہ کرنے والے سے آپ فرماتے ہیں ایک طرف تو کہتے ہو میرے پاس کچھ ہے نہیں، اور لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو اور کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ واقعی ہمیں قدر نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر نعمتوں کی بات کی جائے نا، یہ دنیا کا مال تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں، ہم اصل میں پیسے کو ہی نعمت سمجھتے ہیں۔ ہم پیسے ہی کو جناب اللہ کی بہت بڑی برکت سمجھتے ہیں، بہت بڑی سعادت ہم سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، کسی شخص کے پاس کروڑوں روپے ہوں اور اس کے پاس اس کو ایسی بیماری لگی ہو کہ وہ کوئی کھانا ہی نہ کھا سکتا ہو، صرف ٹیوب کے ذریعے اس کو کھلایا جائے، وہ کروڑوں روپے اچھے ہیں یا آپ اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کر نوالا بنا کر کھاتے ہیں آپ اچھے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ کروڑوں روپے ہیں آپ کے پاس مگر رات کو نیند نہیں آتی، وہ پیسے اچھے ہیں یا وہ مزدور جو سامان اٹھا کر حلال روزی کما کر رات کو سوتا ہے اور سکون کی نیند سوتا ہے وہ اچھا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، اپنا ہاتھ ذرا اٹھائیے گا سارے اسلامی بھائی، اور یہ انگوٹھا بند کر دیں جس طرح میں نے بند کیا ہے، اس طرح انگوٹھا بند کیجئے۔ اب ہاتھ نیچے کر لیں، میں صرف سکھانے کے لیے، کبھی زندگی میں 1 گھنٹہ، میں پورے دن کی بھی بات نہیں کرتا، اس انگوٹھے کو بند کر کے زندگی گزاریے گا، اس کو باندھ دیجئے گا کسی چیز سے یا بند کر دیجئے گا، اب آپ زندگی گزاریے، آپ کو پتہ چلے گا اس انگوٹھے کی کیا اہمیت ہے۔ آپ گلاس نہیں پکڑ سکو گے، آپ کپڑے چینج نہیں کر سکیں گے، آپ زندگی کے بہت قلم نہیں پکڑ سکیں گے، موبائل فون کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، موبائل فون کیسے اٹھاؤ گے؟ اس انگوٹھے کو، اتنی ساری ہماری زندگی کے کام یہ انگوٹھے کرتا ہے۔ گرپ کبھی بھی نہیں ہو سکے گی اگر انگوٹھا نہ ہو، ہاتھ تو دور کی بات ہے، مگر کس نے اس انگوٹھے کا شکر ادا کیا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ہاتھ دیے ہیں، جاؤ کسی بغیر ہاتھ والے سے بات کر کے دیکھو زندگی کیسے گزارتا ہے، بیچارے کی زندگی کیسی ہوگی۔ آج میں آپ کو انگوٹھے کی مثال دے رہا ہوں، اس کے دونوں ہاتھ نہیں، وہ کیسے زندگی گزارتا ہوگا۔ تمام اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھ بند کریں، آنکھ بند کر دیں، درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آنکھ کو کھول لیجئے۔ جب درود آپ پڑھ رہے تھے، آپ کی آنکھ کے آگے کیا تھا؟ اندھیرا تھا۔ آنکھ کھولی، اجالا ہو گیا، سب نظر آنے لگ گیا۔ مگر آپ جانتے ہیں جو نابینا ہوتا ہے، جو اندھا ہوتا ہے، جب آنکھیں بند ہوتے وقت آپ کے سامنے جو اندھیرا تھا نا، وہ ساری زندگی اسی اندھیرے میں زندگی گزارتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ ذرا سوچو، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے، ہمارے کمرے میں اتنا اندھیرا ہو جائے کہ ہمیں نظر کچھ نہیں آتا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کدھر جاؤں، دائیں جاؤں بائیں جاؤں، سامنے ٹھوکر نہ لگ جائے۔ ارے سوچو، تھوڑی دیر بعد تم لائٹ آن کر لو گے، مگر جو اندھا ہے، جو نابینا ہے، اس کی تو ساری زندگی اندھیرا رہے گا نا۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہم ہریالی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، آسمان دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، برسات کا اچھا موسم دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا کہ نابینا کیا دیکھتا ہوگا؟ ارے جب نابینا کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر اس کا کپڑا پکڑ کر کہتے ہوں گے، کرتا پکڑ کر کہتے ہوں گے ابو جان دیکھو میں نے کیسے کپڑے پہنے، اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں، تو اس نابینا کے دل میں کیسی حسرت طاری ہوتی ہوگی کہ کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں دیکھتا میرا بچہ کیسا ہے، میری بیٹی کیسی ہے۔ کبھی اس بات کا احساس کیا ہے؟ ارے ذرا غور کرو کہ اگر ایک نابینا، ایک بغیر آنکھ والا، بغیر بینائی والا اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اللہ کرم کرے اور مکہ پاک اور مدینہ طیبہ پہنچ جائیں، کعبے کے سامنے پہنچیں، کعبے پر پہلی نظر پڑنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، انہوں نے بھی سنا تھا، کعبے کی منظر کے بارے میں انہوں نے بھی بیان سنا کہ کعبے کی رونق نرالی ہے، طواف کا منظر نرالا ہے، سارے قافلے والے کہیں کہ دیکھو کعبہ سامنے آ گیا۔ کبھی سوچا اس نابینا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ مولا میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی تیرا گھر دیکھتا۔
کبھی یہی نابینا مدینہ منورہ پہنچ جائے اور گنبد خضرا کے سامنے جا کر حسرت کرے کہ کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی گنبد خضرا دیکھتا. ارے ہم تو یہاں بیٹھ کر بھی ویڈیو کے ذریعے مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں, جانے والے وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں. مگر میں سوال کرنا چاہتا ہوں تمام اسلامی بھائیوں سے, اے شکوہ کرنے والوں, اے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف, کیا آنکھ سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ مگر کتنی بار شکر ادا کیا آپ نے, میں نے اور آپ نے, کیا اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ مولا مجھے پیدا کیجیو تو آنکھ والا پیدا کیجیو؟ نہیں, مجھے اور آپ کو بن مانگے آنکھ والا بنایا گیا. مگر میں نے اور آپ نے کتنی بار شکر ادا کیا, چلو یار 2 رکعت نفل آج اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے مولا نے مجھے آنکھیں دی ہیں. نہیں, اس کا شکر نہیں, شکایتیں ہیں, شکوے ہیں, کمپلینز ہیں. جس زبان سے ہم بات کرتے ہیں, کبھی گونگے کو دیکھا؟ ارے بیچارہ اشارے کرتا ہے, لوگ سمجھتے نہیں, عجیب و غریب اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ اس کے پاس زبان نہیں ہے. اس کو 2 منٹ کی بات سمجھانے کے لیے آدھا گھنٹہ اشارے کرنے پڑتے ہیں. مگر مجھے اور آپ کو رب نے زبان دی, بن مانگے دی, کتنا شکر ادا کیا. یہ پیر جس سے جہاں چاہے چل کر جاتے ہو. کبھی کسی لنگڑے کے پاس جاؤ, پوچھو زندگی کیسے گزر رہی ہے, کبھی بیساکھی پر گزارتا ہے, کبھی ویل چیئر پر گزارتا ہے, انتظار کرتا ہے کوئی ہاتھ پکڑ کے میری روڈ پار کرا دے. کبھی سوچا کہ میرے رب نے مجھے پیر دیے, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, کتنا شکر ادا کیا ان پیروں کا. میں کس کس نعمت کی بات کروں میٹھے اسلامی بھائیوں. بہرا جس کے کان سماعت نہیں ہوتی, بیچارہ سن نہیں پاتا. جو سن نہیں پاتا وہ عموماً بول بھی نہیں پاتا. مگر ہمیں اللہ نے کان دیے, جو چاہیں سنیں, جیسے چاہیں سنیں. مگر ہم ان نعمتوں کا شکر تو دور کی بات, ہم ان نعمتوں کا استعمال کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں, اے بے حیائی کے مناظر دیکھنے والوں, اللہ نے آپ کو آنکھیں اس لیے نہیں دی تھی کہ اسی آنکھوں سے اسی رب کی نافرمانی کرو؟ اندھے پیدا ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ ان سے تلاوت قرآن اور نعت رسول مقبول اور اچھی باتیں سننے کی بجائے ہم حرام باتیں اور میوزک اور گانے سنیں. ہمیں یہ پیر اس لیے نہیں دیے تھے کہ ان پیروں سے برائیوں کے اڈوں کی طرف چلے جائیں. ہمیں یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے تھے کہ مسلمانوں پر ظلم کے لیے اٹھائے جائیں. اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں, اس کا شکر یہی تھا کہ پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں اور پھر ان نعمتوں کو اسی کے اچھے فرما برداری والے کاموں میں استعمال کریں. شکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ نعمتیں اس کی فرما برداری میں کی جائیں, نعمتوں کا استعمال اس کی فرما برداری والے کاموں میں کیا جائے. مگر آج نعمتیں وہ دیتا ہے اور ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.